نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ یہ سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ اس کے بارے میں سن ہی چکے ہیں۔ یہ احتمال ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قول کا تکملہ ہو، سابقہ جو ان کا کلام اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اسی کی تکمیل ہے یہ، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی یعنی فرمان ہے۔ الذین، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، شرک ہے۔ تو جو ایمان کی حالت میں شریک نہ ٹھہرائے، یہ دو چیزیں بیان کی ہیں اس کے لیے۔ ایک تو امن، اولئک لہم الامن، اور دوسرا یہ وہم مہتدون، اہتداء یعنی ہدایت والا ہونا۔ تو اس سے مراد موحد آدمی ہے، توحید والا بندہ، یعنی توحید والا بندہ ہی ہدایت پر ہے، اور اس کے لیے ہی یہ امن ہوگا قیامت کے دن۔ ویسے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ایمان والے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار، یعنی کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے والے۔ اگر ایسا ایمان والا ہو تو اس کے لیے کامل امن ہے، کامل یعنی عذاب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان میں آ جائیں گے، کیونکہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء اللہ کی دو صفتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک ایمان اور ایک تقوی، یعنی مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہے، متقی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ان کے لیے امن ہے، اولئک لہم الامن۔ یہ پورا امن مراد ہے اس صورت میں، پورا ہی امن، مکمل امن۔ باقی رہے وہ جو مومن تو ہیں لیکن اصحاب الکبائر بھی ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، ہے مومن موحد توحید والے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی امن ہے، لیکن جو کامل امن ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی آخر کار امن حاصل ہو جائے گا ان کو کسی نہ کسی وقت۔ اگر گناہوں کی وجہ سے وہ آگ کے اندر داخل بھی ہو گئے نا تو ان کو نکال لیا جائے گا جہنم سے، کیونکہ سفارشیں ہوں گی قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میری شفاعت جو ہے نا یہ اہل الکبائر کے لیے ہے، اہل الکبائر کبیرہ گناہوں والوں کے لیے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا من اسعد الناس بشفاعتک، یا رسول اللہ کیا آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ یہ سفارش جو ہے نا یہ جہنم سے نکالنے کے لیے
یہ سفارش ہے اہل القبائر کے لیے جہنم سے نکالنے کے لیے، یعنی جب نکل آئیں گے نا جہنم سے پھر ان کے لیے امن ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ اس میں پھر آ جائیں گے یہ بھی۔ تو یہ سارے کو نکال لیا جائے گا اہل توحید میں سے جہنم سے، کوئی بھی جہنم کے اندر باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اس اعتبار سے امن ہے، امن اس کی تفصیلات ہے کتابوں کے اندر، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر شفاعت کا کافی تفصیلی بیان ہے، اور ایک کتاب بھی ہے الشفاعہ، شیخ مقبل بن ہادی الوادعی کی چھپی ہوئی ہے، اسی مسئلے پر ہے پوری کتاب، الشفاعہ اس کا نام ہے۔ تو اس میں تمام احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں شفاعت کے بارے میں، بلکہ شفاعت کے بعد بھی جو اہل توحید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی نکالے گا شفاعتوں کے بعد بھی۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، جب سفارشیں ہو جائیں گی، انبیاء سفارش کر لیں گے، فرشتے بھی کر لیں گے، اور شہداء صالحین، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں رہ گیا ہوں، رب العزت والجلال، میں رہ گیا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ عزتی و جلالی لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ، کہ میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں ان کو بھی نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اس سے بھی مراد اہل توحید ہے، اہل توحید۔ تو یہ اس اعتبار سے سبھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے جو ہے نا سفارش نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن شفاعت جو ہے نا یہ برحق ہے ویسے، لیکن اہل توحید کے لیے ہے، یہ اہل توحید گناہ گاروں کے لیے۔ متقی جو ہے نا اس سے گناہ کا ہونا ممکن ہے، ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ہے یہ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں متقین کا لفظ ہے نا، آگے متقین کی صفات بیان کر کی ہے، ان صفات کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے، الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں نا تو استغفار کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کو یاد کرنا، پھر استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ متقی کی ویسے صفت ہے۔ گناہ ہونا یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے متقی سے، لیکن متقی اور عام جو ہوتے ہیں لوگ جو فساق فجار ہوتے ہیں نا عام روٹین میں، ان کے درمیان یہ فرق ہے کہ متقی سے اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے نا، چاہے کبیرہ ہی ہو، وہ نادم ضرور ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بھی ان کی صفت ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پر، اصرار نہیں کرتے۔ تو مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ متقی سے گناہ ہونا ممکن ہے، اگر توبہ نہیں بھی کی گئی اس سے زندگی کے اندر، تو پھر بھی اس آیت کے تحت بھی آ سکتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو اس کو بخشے، چاہے تو عذاب دے دے، عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بخش دے، یہ بھی بخشش ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، عذاب دینے کے بعد بخش دے یہ بھی بخشش ہے اس کی، عذاب دینے کے بغیر بخش دے یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے، یہ اس کی مشیت میں ہے۔ تو یہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے مراد بھی یہی ہے توبہ کے بغیر، کیونکہ توبہ کے ساتھ جو ہے نا وہ تو شرک بھی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، توبہ کے ساتھ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے نا یہ تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کی، یہ توبہ کے بغیر ہی مراد اس جگہ پر، توبہ کے بغیر۔
تو یہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ اسی سے اہل سنہ کا یہ ہے اصحاب الکبائر کے بارے میں عقیدہ کہ یہ اللہ کی مشیت میں ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، اللہ کے اختیار ہی ہے۔ لیکن خوارج اور معتزلہ یہی کہتے تھے کہ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے۔ معتزلہ کا ایک عقیدہ بھی ہے، نظریہ اصول انفاذ الوعید، کہ وعید کو نافذ کرنا یہ اللہ پر ضروری ہے۔ اسی سے وہ سفارش کے بھی انکار کرتے تھے، شفاعت کی احادیث کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ منکرین حدیث ہے نا، یہ بھی انکار کرتے ہیں ویسے شفاعت کی احادیث کا، یہ ان کی شاخ ہے، معتزلہ کی شاخ ہے یہ انکار حدیث۔ یہ مولانا ثناء اللہ مرقصری نے وہ جو کتاب ہے نا بتائی تھی کل، برہان التفاسیر، اس میں رد لکھا ہے ان کا، بہت اچھا رد لکھا ہے۔ انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو منکر حدیث ہوتا ہے نا وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے، کیونکہ انکار حدیث سے انکار قرآن بھی لازم ہے۔ شفاعت کا تو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ سفارش ہونی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس طرح الا لمن اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کئی آیتیں ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ جہاں یہ سفارش ہونی ہے۔ یہ مطلقاً ہی انکار کر دیتے ہیں کہ سفارش ہے ہی نہیں کسی صورت میں بھی، تو قرآن کا بھی انکار لازم آ جاتا ہے۔ بہرحال ایسا آیت معتزلہ نے جو ہے نا یہ جو حجت پکڑی تھی کہ کسی قسم کا بھی ظلم وہ ہو جائے تو اس کے لیے نہ امن ہے نہ اہتدا ہے، ہدایت والا بھی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہی کر دیتے تھے۔ اس طرح خوارج وغیرہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ظلم سے مراد جو ہے نا یہ شرک ہے اس جگہ پر۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں اہل علم کہ کیا ایمان اور شرک یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا ایمان اور کفر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی کے دل کے اندر؟ اس پر کافی بحث ہوتی ہے متکلمین کی کتابوں کے اندر، اس طرح تفاسیر کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ اگر توحید الوہیت کے خلاف ہونا، توحید الوہیت کے خلاف یعنی ایسا کفر کہ جس سے توحید الوہیت کا انکار لازم ہوتا ہے، اس وقت جو توحید الوہیت والا ایمان ہے نا وہ ایمان اور کفر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک ایمان ہوتا ہے توحید ربوبیت والا، توحید ربوبیت، یہ مشرکین مکہ میں بھی یہ ایمان تھا توحید ربوبیت والا، یہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر توحید الوہیت میں شرک کرے نا، اس شرک کے ساتھ توحید ربوبیت والا ایمان جمع ہو سکتے ہیں۔ ایسے قرآن میں آتی ہے دلیل اس کی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف کے اندر، یعنی اکثر ان کے اللہ کے ساتھ مومن ہونے کے باوجود بھی مشرک ہیں، یعنی ایک اعتبار سے مومن ہیں اور ایک اعتبار سے وہ مشرک ہیں۔ تو یعنی توحید ربوبیت کے ساتھ چونکہ ان کا ایمان تھا، اس اعتبار سے مومن ہیں وہ، یعنی اللہ پر اکثر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہر وقت دنیا کے اندر اس طرح کے لوگ کثرت کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر کا ہی لفظ بولا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اس اعتبار سے جو ہے نا جو کفار ہوتے ہیں نا، یہ بھی ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان جو ہے نا یہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ ہیں، تو اس کے باوجود وہ کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ تو ایمان ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، یہ ایمان یہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہی کہا جاتا ہے، چونکہ
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہیں لائے یہ لوگ، کیونکہ مومن تو صحیح معنی میں وہی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ورنہ اللہ پر اگر ایمان لے بھی آئے کوئی اور اللہ کے نبیوں پر ایمان نہ لائے تو اس ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، وہ ایمان غیر معتبر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے کل عدم ہے، کل عدم۔ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح ایمانیات ستہ ہیں، یہ ایمان کے 6 رکن ہیں۔ مثلا اگر اللہ پر بھی ایمان ہو کسی کا اور نبیوں پر ایمان ہو کسی کا، لیکن آخرت کا منکر ہونا، تو یہ ایمان کل عدم ہو گیا ہے اس کا، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے، اس ایمان پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، یہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اور اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، مثلا اگر تمام نبیوں پر ایمان ہے کسی کا، اللہ پر بھی ایمان ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، یا مثلا یہ یہودی جس طرح ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، اب ایسے ہی ہے جیسے کسی نبی پر بھی ایمان نہیں ہے، کسی نبی پر ایمان نہیں، جو ایک نبی کی تکذیب کرے اس نے گویا کہ سب نبیوں کی تکذیب کر دی۔ اس طرح جو جبرائیل کو مانے میکائیل کو نہ مانے، یا میکائیل کو مانے اور جبرائیل کو نہ مانے، تو اس کا ایمان کا عدم ہے، وہ کافر ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن وہ ایمان اس طرح کا ہوگا کہ اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے، یعنی اس ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اس ایمان کی وجہ سے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ رہے گا جہنم کے اندر۔ جس طرح یہ اسی طرح یہ جو شرک کرتا ہے نا، شرک اکبر، چاہے اس کا ایمان ہو اللہ پر اور نبیوں پر آخرت پر سب کچھ مانتا ہے، لیکن شرک اکبر کرتا ہے نا، تو شرک اکبر کی وجہ سے جس طرح بندے کے عملی اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں نا، حبط ہو جاتے ہیں تمام، اسی طرح اس کا ایمان جو ہے نا وہ بھی حبط ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل۔ آگے اگلی آیت کریمہ ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت ہے اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی، آتَيْنَاهَا جو ہم نے ابراہیم کو دی، آتَيْنَا جو ہے نا آتا یوتی ایتا ان، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے یہ، ہاں پہلا مفعول ہے ابراہیم، یہ دوسرا مفعول ہے یہ، تو جو ہم نے ابراہیم کو دی اعلیٰ قومہ، اس کی قوم کے مقابلے میں، اس کی قوم کے مقابلے میں۔ اس حجت سے مراد جو ہے نا توحید کی دلیلیں ہیں، یہ حجت تو جنس ہے نا، تو جو دلائل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں پیش کیے تھے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے تھے، یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم کو عطا فرمائے تھے۔ تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ باتیں ان کے بچپن کے زمانے کی نہیں۔ کئی کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو مکالمہ ہوا ہے ان کا اپنی قوم کے ساتھ، اس وقت ابھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن میں تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بچپن کی بات نہیں ہے، یہ بڑے تھے ابراہیم، اس وقت نبوت ان کو مل گئی تھی، تو ان کو لاجواب کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا جس طرح کل پڑھا ہم نے۔ تو کئی کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ابھی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا رب کون ہے، وہ درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ اس طرف آئے تھے، درجہ بدرجہ رب کا علم ہوا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کے لیے ایسے نہیں ہوتا، نبی کہ پہلے اس کو پتہ ہی نہ ہو توحید کا۔ نبی کے بارے میں ویسے صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی نبی شرک نہیں کرتا، کوئی بھی نبی جو ہے نا نبوت سے پہلے وہ شرک نہیں کرتا، بلکہ نبوت سے پہلے اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے نبی، نبوت سے پہلے جب نبوت ملتی ہے نا پھر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے،
اور یہ یاد رکھیں کہ ولایت اور نبوت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے، نبی اخص ہے، یعنی جو بھی نبی ہوگا نا ولی ضرور ہوگا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہے وہ نبی بھی ہو، نبی اعم ہے، نبی ہے ولی اعم ہے، نبی اخص ہے، اخص کے اندر اعم ہوتا ہے، کل میں نے بتایا تھا آپ کو۔ یہ اسی طرح ہر نبی مومن ہے لیکن ہر مومن نبی نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے بندہ، یا ہر نبی نیک ہے لیکن ہر نیک نبی نہیں ہے، یہ جو ہے نا ہر نبی اللہ کا مقرب ہے لیکن ہر اللہ کا مقرب وہ نبی نہیں ہے، یہ مخصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ توحید جو ہے نا یہ پہلے سے ہے، اصل توحید ہے اس دنیا کے اندر، اصل توحید ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ شرک جو ہے نا یہ طاری ہے، طاری یعنی شرک بعد میں آیا ہے، پہلے قرآن میں آیا کان الناس امۃ واحدہ کہ سب لوگ امت واحدہ، ایک ہی امت، اس سے مراد سب توحید کرتے، آدم علیہ السلام سے بعد جو ہے نا نوح علیہ السلام سے پہلے 1000 سال کا فاصلہ ہے، سب توحید پر ہی تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک جو ہے نا یہ شروع ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا یہ شرک کی طرف، یعنی شرک سے روکنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اس لیے نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ شفاعت والی حدیث ہے نا، اس میں ہی جب جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس کہیں گے کہ اے نوح تو پہلا رسول ہے، رسولوں میں سے پہلا رسول ہے، پہلا رسول ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، یہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کانا نبیًا مکلما، کہ وہ نبی تھے۔ مکلم سے مراد ہے کہ ان سے بھی کلام کیا جاتا، یعنی وحی کے ذریعے، تو نبی تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے نا یہ شرک آیا تھا، بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو تھے جن کی وہ کیا کرتے تھے عبادت، ان کو الہ کہا کرتے تھے۔ سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ کہتے لا تذروا آلہتکم، تم اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے جو ہے نا یہ شرک تھا، توحید بعد میں ہے، لیکن یہ غلط ہے نظریہ، پہلے شروع سے توحید تھی، شرک بعد میں تاریخ ہے۔ ایک کتاب ہے عربی کے اندر، اس کا نام ہے اصول الدعوہ، ہے نہیں تاریخ الدعوہ سچ، اصول الدعوہ اور کتاب ہے، یہ ڈاکٹر عبدالکریم زیدان صاحب کی ہے جو وجیز کے مؤلف ہیں، الوجیز فی اصول الفقہ۔ اور ایک کتاب ہے تاریخ الدعوہ، یہ مولانا شیخ جمعہ علی خولی کی ہے کتاب، یہ مدینہ یونیورسٹی میں جانا اصول الدعوہ، کلیہ اصول الدعوہ میں نصاباً پڑھائی جاتی تھی۔ اس کتاب کے اندر شروع میں جو ہے نا یہ دعوت اللہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، شروع سے، یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے نبی علیہ السلام کے دور تک پوری، بعد میں بلکہ خلفاء راشدین اور بعد والے زمانوں تک جو ہے نا شروع سے ہی تاریخ لکھی ہے۔ اس میں اس بات پر بحث لکھی ہوئی ہے کہ اصل جو ہے نا یہ توحید ہے، توحید شروع ہی سے ہے توحید، اور توحید فطری ہے، یہ فطری بھی ہے، اور وحی کے ذریعے بھی اس کی تائید ہو گئی، پھر انبیاء کو بھیجا، ان پر جو وحی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اسی کی تائید ہوئی، اس کی مزید تقویت ہوگی توحید کی۔ تو شرک جو ہے نا یہ طاری ہے بعد میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا شروع ہی سے توحید پر تھے، اور ہر نبی جو ہے نا شروع سے ہی توحید پر ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ شرک کرتا ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے دے، یہ کوئی کسی نبی کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ پہلے شرک کرتا ہو بعد میں اللہ نے اس کو نبی بنا دیا ہو، ایسے نہیں ہے، انبیاء سب اسی طرح ہی ہیں۔ تو یہ
آگے فرمایا ہے نرفع درجات من نشاء، کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں۔ من نشاء یہ مفعول بہ بنتا ہے نرفع کا، بلند کر دیتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں، درجات درجوں میں۔ انبیاء کا درجہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے، انبیاء کا درجہ، درجات جمع ہے یعنی کئی درجات بلند ہوتے ہیں انبیاء کے دوسروں کی بنسبت۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ویسے قوم کی طرف سے تکلیفیں بہت زیادہ پہنچی تھی، حتیٰ کہ اس حد تک کہ آگ کے اندر انہوں نے پھینک دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی ان کو، پھر ہجرت پر مجبور کر دیا، گھر بار کو چھوڑا، پھر راستے میں وہ بادشاہ مصری بادشاہ جس کی طرف سے آزمائش پہنچی، جو واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہی ہے سارا کا، ظالم نے ان کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی۔ اسی طرح یہ توحید کی دعوت وہ دیتے ہی رہے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے توحید پر وقف کر دیا تھا، توحید کی دعوت دینے پر، شرک سے روکنے پر، تو اتنا ان کا اللہ پر اعتماد تھا۔ آگ کے اندر بھی تھے، پھر بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے کہ اللہ کافی ہے مجھے، میرا اچھا کارساز ہے۔ تو اتنا یعنی پکا ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر احسانات بھی کیے، بڑھاپے کے اندر ہی ان کو اولاد سے نوازا تھا، اس کا آگے ذکر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ حالانکہ عمر ان کے بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اولاد عطا فرما دی تھی، نبوت عطا کی، پھر یہ جو صحیفے دیے تھے، یہ پھر ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین کو بھیجا، ان کی آل میں سے ہی ہے۔ اور دوسرے ان کے جو بیٹے تھے یعقوب، اسحاق کی آل میں سے سارے جو انبیاء آتے رہے ہیں بنی اسرائیل کے، یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں ہوئے ہیں ان کی اولاد میں سے۔ یہ دو ہیں نا، اسماعیلی اور اسرائیلی، یہ دو یہ آپس میں کزن ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک ہی نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان، اور اسماعیل عربی تھے، اسماعیل عربی بولتے تھے۔ یہ عرب جو ہے نا ان کا سلسلہ نسب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے قریش کا، اور انہی سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اسرائیلی جو ہیں ان سب میں دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے ہیں نا وہ تھے۔ یہ احسانات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ یہ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے، ہبہ کیے۔ ہبہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کوئی شے دے دینا، بغیر معاوضے کے، فری جیسے ہوتا نا، فری مفت، بغیر کسی معاوضے کے کوئی شے دے دینا کسی کو، یہ ہبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی سے نام ہے الوہاب، الوہاب اسماء الحسنہ میں سے اسم مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو کلن ہدینا، ان سب کو ہدایت، ہم نے ہدایت دی، ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ اس سے مراد وہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والا جو طریقہ تھا نا، ان کو یعنی ان کی اولاد کو اس طریقے پر لگا دیا، یعقوب کو، اسحاق کو اور یعقوب کو، یعقوب کے آگے بیٹا یوسف، اور اس طرح بعد میں جو انبیاء آئے ہیں ایوب علیہ السلام وہ، اور یونس اور دیگر انبیاء، پھر بڑے پیغمبر ان میں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے انبیاء آتے رہے مسلسل پے در پے، ان میں زیادہ مشہور ہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام، پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔
یہاں بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر آگے جنم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت دی. نوح ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں. عام مورخین یا مفسرین ان کا بھی وہ 1000 سال کا ہی فرق بتاتے ہیں. تو نوح کے بعد ابراہیم، یعنی 2000 کا تقریباً فاصلہ یا 3000 کا فاصلہ بن جاتا ہے. پھر آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک، ایک تو نوح علیہ السلام کی پیدائش تک 1000، اور ایک نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 1000 سال یا اس سے کم و بیش. پھر 1000 سال بعد ابراہیم، تو 3000 سال یہ بن جاتے ہیں. قبل یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب، یہ چند پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہی یہ داؤد اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہم نے ہدایت دی. یہ ہدینا جو ہے نا اس کا مفعول بن جائیں گے یہ سارے، داؤدہ سے ہارون تک، اس لیے منصوب ہیں، یہ نسبی عادت ہے ان کی. ان کو بھی یہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. ویسے مفسرین کے اس میں 2 قول ہیں. یہ من ذریتہ ضمیر کے بارے میں کئی نوح کی طرف لوٹاتے ہیں اور کئی ابراہیم کی طرف لوٹاتے ہیں. جو نوح کی طرف لوٹاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے، مرجع قریب، ضمیر قریب کی طرف لوٹتی ہے. اور جو ابراہیم کی طرف لوٹاتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ سارے واقع اور حقیقت میں جو ہے ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو ویسے اوپر نوح علیہ السلام ہی آ جاتے ہیں ان کے نسب نامے میں جو عام مورخین نے لکھا ہے. تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی ابراہیم یہ باپ کا باپ جیسے باپ ہی ہوتا ہے نا، باپ کا باپ، اس طرح بیٹے کا بیٹا بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے. باتیں دونوں ٹھیک ہیں، سمجھ لگی نا. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے، قدرت کی نشانی ہے. تو آگے جو ہے نا یہ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، ان کا بھی عطف انہی پر ہے، اوپر والے مذکور جو ہیں. کل من الصالحین، یہ سب نیکوں میں سے تھے، سب نیکوں میں سے تھے، صالحین میں سے. نیک جو لوگ ہوتے ہیں نا یا انبیاء ہیں، ان کو کئی اچھے القاب سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جس طرح محسنین، صالحین، اور انبیاء یا نبیین بھی ان کو کہہ دیتے ہیں. اور ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں. لیکن ہر صدیق نبی تو نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صالحین جو ہے نا آخر میں ذکر کیا ہے نا، پہلے اخص ہے بعد میں عام ہے. نبیین پہلے ہے نا وہ اخص ہے، پھر ان کے بعد صدیق کا درجہ، پھر شہید کا، پھر صالحین کا. تو بعد والی صفات بھی یہ صالحین والی اور صالح ہونے والی اور صدیق ہونے والی صفت یہ نبی کے اندر بھی پائی جاتی ہے لازمی طور پہ. تو نبی خاص ہے سب سے. تو یہ کئی یہاں
اعتراض بھی کر دیتے ہیں یہ غیر مسلم لوگ، ان کی تو عادت ہی ہوتی ہے شبہ ظاہر کرنا قرآن پر کہ ادھر عیسیٰ کا ذکر ہے، تو کئی منکرین حدیث بھی یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ، تو استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا والد تھا۔ یہ کئی منکرین حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، عقل پرستوں نے، کہ عیسیٰ کا والد تھا اور اس کا نام یوسف تھا، یوسف۔ تو یہ بغیر دلیل کے ہے اور قرآنی نصوص کے خلاف ہے، اور یہ بھی دلیل دیتے ہیں یہ ایت کہ اس میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کے ماں باپ تھے، تو عیسیٰ کا بھی ان کے اندر ذکر ہے، لہذا ان کا بھی ماں اور باپ تھا۔ یہ باپ مانے تو پھر ان کی ذریت سے یہ ہوتے ہیں، ابراہیم یا نوح کی ذریت سے ہوتے ہیں اگر ان کا والد ہو، اگر والد نہ ہو تو ان کی ذریت سے ہوتے نہیں۔ یہ اس طریقے سے جو ہے استدلال کرتے ہیں اس سے، لیکن یہ جو ہے نا ان کا استدلال غلط ہے۔ ایک تو یہ نصوص کے خلاف ہے، صریح نصوص کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نواسے وغیرہ ہوتے ہیں نا، بیٹی کی اولاد کو بسا اوقات ننیال کی اولاد کہہ دیا جاتا ہے، ننیال کی اولاد۔ مریم تو ان کی بیٹی بنتی ہے نا، ان کی ذریت میں سے ہے، تو مریم کی جو ذریت ہوگی وہ بھی ان کی ذریت میں سے ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے سمجھے؟ تو راج قول تو یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد نہیں تھے، ان کی والدہ تھی۔ ابن مریم اس لیے کہا جاتا ہے، ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ ایک کتاب میں نے پہلے بتائی تھی آپ کو، عقل پرستی اور انکار معجزات، اس کتاب کے اندر جو ہے نا اس بارے میں ایک رسالہ ہے، تو اس رسالے میں یہی ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا، والدہ تھیں، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ والد تھا، ان کے شبہات کے جوابات ہیں اس کے اندر۔ یہ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے، عقل پرستی اور انکار معجزات، چھپی ہوئی ہے، عام مل جاتی ہے۔ یہ ہے نا حافظ عنایت اللہ گجراتی کے رد میں ہے یہ کتاب، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتا تھا اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے یوسف نامی، تو ان کے شبہات کے جوابات ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور یہ منکرین حدیث بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ چکڑالوی وغیرہ، یہ پرویزی، یہ موقف صحیح نہیں ان کا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل من الصالحین، یہ سب نیکوں میں سے تھے۔ یہ قرآن میں اللہ نے انبیاء کا تقدس بہت بیان کیا ہے، تقدس قرآن میں، اگرچہ ان کی جو کتابیں ہیں اہل کتاب کی بائبل وغیرہ، ان میں انبیاء کی جو ہے نا توہین تنقیص بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن کا تقدس بیان کیا، تو یہ سب توحید پر تھے، موحد تھے، پکے موحد۔ و اسماعیل، یہاں اسماعیل کا ذکر آ گیا، یہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے نا، والیسع و یونس و لوطا، یہ یسع اور یونس یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور ان کی ذریت میں سے ہیں۔ ویسے یہ لوط کا ادھر ذکر آیا ہے، ویسے لوط جو ہے نا کئی یہاں اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، بلکہ ان کے بھتیجے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ تو یہ کئی مفسرین نے یہ کہا، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا کہ بھتیجے کو بھی اولاد میں شمار کر لیا گیا ہے، کیونکہ عموماً جو ہے نا بھتیجے کو اولاد کی طرح ہی سمجھ لیا جاتا ہے، جو بھائی کی اولاد ہوتی ہے نا اس کو بیٹے کی طرح سمجھ لیا جاتا ہے، عام عرف کے اندر بھی کہ بیٹے جس طرح بیٹے ہی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ کے اندر جو ہے نا اسماعیل کو یعقوب کی اولاد کے آبا میں ذکر کیا ہے، یعقوب کی، نعبد الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، دیکھو حالانکہ اسماعیل تو ان کے وہ چاچے بھائی لگتے تھے نا، یا چاچے بنتے تھے اوپر، تو ان کو باپ کی طرح کہہ دیا گیا کہ باپوں میں ذکر کر دیا گیا، جس طرح چاچے تائے کو باپوں کے اندر آبا کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے،
اس طرح بھتیجوں کو اولاد کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے، یہ عام عرف کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو، ان سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو، یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی ان کے باپوں اور اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی تھی۔ باپ دادا پردادا اوپر تک، اور ان کے بیٹوں پوتوں پر پوتوں نیچے تک، یہ سب آ جائیں گے اس کے اندر، اور ان کے بھائیوں میں سے جو بھی ایماندار تھے، یہ مراد ہے، انہیں بھی ہم نے ہدایت پر لگایا اور بزرگی دی۔ یہ قید لگائی جائے گی ساتھ کہ جو ان میں سے ان کی پیروی کرنے والے تھے نا، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، تو وہ مراد ہے۔ اس طرح وہ قرآن کی آیت ہے نا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ سب سے زیادہ تعلق اور قربت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور اس نبی کو یعنی آخری زمان نبی جو ہے نا، اس کو قربت اور تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی ان کے طریقے پر تھے نا، توحید پر، وہ مراد ہے۔ اس سے وہ نکل جائیں گے جنہوں نے دوسرا راہ اختیار کر لیا تھا، ان کا بھی قرآن میں سورۃ مریم میں ذکر ہے نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی ان کے برے لوگ جو پیدا ہو گئے نا ان کے بعد، تو ان کی اولادوں میں سے برے لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو ضائع کیا، ان کے لیے تو اللہ نے وعید سنائی ہے کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو اس لیے یہاں وہی ہوں گے جو نیک تھے، نیکی کے اندر ان کی پیروی کرنے والے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چنا، اجتبا یجتبی اجتباء، چنا، جس طرح ہوتا ہے نا استفا یستفی، پسند کرنا، یا انتخبا، منتخب کرنا، پسند کرنا، چننا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ ہدا یہدی، ہدا من یشاء اصل میں ہے، ہدا ہے یہدی من یشاء من عبادہ، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ یہ ہدا جو ہوتا ہے نا، لفظ ہدا یہدی، اس کی دو قسمیں پہلے بیان کی تھی، ایک دفعہ ہدایت، ایک ہوتی ہے ارشاد، ہدایت ارشاد، اور ایک ہوتا ہے ہدایت توفیق، ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا، آگے وہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے یا اس کا اختیار ہے، راستہ دکھا دینا، صحیح راستہ دکھا دینا۔ ایک ہوتا ہے ہدایت توفیق، یعنی چلا دینا، صحیح راستے پر چلا دینا اور دل میں ڈال دینا کہ وہ قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق، کہ اس پر چلنے کی بھی توفیق دے دینا۔ پہلے کو ارشاد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یا اراءۃ الطریق معنی کیا جاتا ہے، اراءۃ الطریق الموصل الی المقصود، اراءۃ الطریق الموصل الی المقصود،
یعنی وہ راستہ دکھا دینا جو منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہو، یہ ہے ہدایت ارشاد۔ اور ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المقصود، ایصال الی المقصود، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ جو ایک ہوتا ہے دکھا دینا، ایک ہوتا ہے چلا دینا۔ سورۃ الفاتحہ میں آتی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں۔ کئی ترجمے اس کے کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، کئی ترجمے کرتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ شاہ رفیع الدین کے ترجمے کے اندر جو ہے نا یہ دکھانا ہے، چلانا ہے، یا شاہ عبد القادر ہے میرے خیال کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ زیادہ مناسب ہے ترجمہ، زیادہ مناسب ہے، یعنی دعا زیادہ مؤثر ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں اس راستے پر چلا دے۔ ایک ہے کہ دکھا دے، دکھا دے اللہ تعالیٰ، تو یہ کوئی اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ اس کو قبول ہی کر لے۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر آیا نا سمودیوں کے بارے میں، اما سمود فہدیناہم، اما سمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، کہ سمود کو ہم نے راستہ دکھا دیا تھا لیکن انہوں نے یہ عمی کو خدا پر پسند کر لیا۔ عمی سے مراد ہے گمراہی، یعنی گمراہی کو انہوں نے پسند کر لیا ہدایت پر، یعنی اللہ نے دکھا دیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے گمراہی کو ہی اختیار کیا۔ یہ تو یہ ہے کہ جب دعا ہدایت کی کرے نا بندہ، اللہ مہدنی فی من ہدایت، تو اس میں یہ نیت ہو کہ ہدایت کی توفیق دے دے یا ہدایت پر چلا دے، یہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ تو ادھر بھی یہ یہاں اس جگہ پر جو ہے نا یہ لفظ ہے یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ دوسرا توفیق والا معنی کریں تو یہ بن سکتا ہے، یہی ترجمہ اس کا کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلا دیتا ہے، یعنی اس راستے پر ہدایت والے راستے پر وہ چلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اس معنی میں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ وہ ہدایت والے راستے پر چلا دے۔ چلانا جو ہے نا یہ اللہ کا کام ہے، ہاں دکھانا جو ہے نا یہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ ادھر انبیاء ہیں یا یہ ہادی جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے۔ یہ اراءۃ الطریق کے معنی کے اعتبار سے ہے یہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یہ بنی اسرائیل کے جو ہادی تھے ان کے بارے میں ہے، یہدون بامرنا، یہدون وہ راستہ دکھاتے تھے، یہ راستہ دکھانے والا معنی مراد ہے۔ اس طرح یہ علماء ہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں، کتاب و سنت والے علماء لوگوں کو کتاب و سنت کا راستہ، یہ اس معنی میں ہے، یعنی ہدایت ارشاد، ہدایت ارشاد نبی کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اب دوسری آیت جو ہے نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہاں نفی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے لیے ثابت کیا گیا ہے، وہاں دوسرا معنی مراد ہے یعنی ہدایت توفیق والا، اس کی نفی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے، یہاں یہ توفیق والی ہدایت مراد ہے، اس کی نفی۔ من احببت، جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، کہ آپ کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا، تو آپ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پر آ جائے لیکن نہیں آئے، کیونکہ توفیق دینا اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلا ہادی لہ، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ یعنی ہدایت توفیق یعنی دل کے اندر ہدایت ڈال دینا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی سے سمجھاتی ہے نا اگر مثلا کوئی کسی کا بیٹا بگڑا ہوا ہو، راہ راست پر نہ آتا ہو، باپ کی بڑی طلب یا حرص ہوتی ہے کہ یہ صحیح راستے پر آ جائے لیکن وہ نہیں آتا،
बाप उलमा को भी कहता है कि मेरे बेटे को समझाओ, वाइज़ीन को कहता है कि इसको वाज़ नसीहत करो, वो करते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन वो नहीं आता। बाप की कितनी हिर्स होती है कि आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। इससे मुराद ये उलमा या वाइज़ीन इसको समझाते हैं ना, ये भी हिदायत देना है, लेकिन ये है हिदायत इरशाद, यानी रास्ता दिखाना उसको, रहनुमाई करना उसकी, लेकिन वो आता ही नहीं है, क्योंकि वो दिल में डालना जो है ना, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो उसी वक्त आ जाए, अल्लाह की ये मशीयत कौनी अगर हो जाए, कौनी मशीयत उसी वक्त ही आ जाए। लो शाह लहदन नास लो शाह लहदन नास जमीआ, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता।